عزیزاً محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں جس حوالے سے گفتگو کی جائے گی وہ ہے قربانی کے احکام اور مسائل۔ جب قربانی کا نام سننے کو ملتا ہے تو یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ وہ عظیم چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور آزمائش کے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کریں، اور قرآن پاک میں اس کا نقشہ اس آیت نے کھینچا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آزمایا بِكَلِمَاتٍ بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے فَأَتَمَّهُنْ تو وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی آزمائش ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچے کو ایسی وادی میں چھوڑ دیا کہ جس کو قرآن پاک نے کہا واد غیر ذی زرع، بالکل بیابان وادی کہ جس میں نہ کوئی درخت، نہ کوئی پینے کی چیز، نہ کوئی درخت جس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور پھر اگر بات ہو قربانی کی کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی دریغ نہ کیا اور اس آزمائش میں بھی پورا نکل آئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے تو وہ اپنی آزمائش میں پورا اتر گئے ہیں۔ تو یہ ایک داستان ہے باپ اور بیٹے کی کہ اللہ رب العزت کے لیے باپ ہے، بحیثیت باپ اپنے بیٹے کی گلی پر چھری چلانا چاہتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس سے بڑھ کر کیا آزمائش ہوگی کہ والدین کو سب سے عزیز اور سب سے محبت اور لگاؤ اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا، فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کے حکم کی تعمیر کر کے ہی میں رہوں گا۔ اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس حکم کا نفاذ قیامت تک جاری کر دیا کہ جب تک قیامت ہے مسلمان ہیں، لاکھوں لوگ، لاکھوں مسلمان قربانیاں کریں گے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اور بحیثیت ماں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، فرمایا کہ پہلے تو خانہ کعبہ کا صرف طواف کیا جاتا تھا تو حج اور عمرے کی ادائیگی ہو جاتی تھی، صفا مروہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صفا مروہ کی نشانی کیا ہے، لوگ اس کو بھلاتے جا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس حکم کو بھی ساتھ لازم کر دیا کہ جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا حج یا عمرہ کرے گا تو وہ صفا مروہ کی سعی لازمی کرے گا۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کہ یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں، جس طرح قربانی یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، دین کی بنیاد میں سے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف جس طرح شعائر ہے، اسی طریقے سے صفا اور مروہ یہ نشانی ہیں کہ جب حضرت ہاجرہ کو پانی نہ ملا تو انہوں نے 7 چکر لگائے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ ہر کسی کے لیے یہ چکر لازم قرار دے دیے۔ اور پھر اگر بیٹے اسماعیل کی شدت کی وجہ سے ان کی ایڑیاں رگڑیں تو وہاں سے آب زمزم کو جاری کر دیا کہ جس سے پوری دنیا میں وہ پانی پہنچتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے قربانی کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ سو لہٰذا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 10 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ایک سال بھی گزرا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ سو لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو صاحب نصاب ہیں ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، اور واجب وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمور ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو، میں کہ یہ چیز واجب ہے، اور جو واجب کو چھوڑنے والا ہے وہ مستحق سزا و عتاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اس لیے آج اگر کوئی صاحب نصاب ہے وہ کہتا ہے رہنے دو، مہنگائی بہت ہے، کیا کرنا ہے قربانی کر کے، یہی پیسے کسی یتیم کو دے دو۔ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ یتیم اور جو مسکین ہے اس کی اگر مدد کر دی جائے، تو بھائی اللہ نے اگر مال دیے عزیزاً محترم، اللہ کے عظیم حکم ہے، اگر باقی دن نظر آتے ہیں تو پیسے بہت خرچ کرتے ہیں، 14 اگست آ گئی اس پر پیسے خرچ آ رہے ہیں، مختلف ایونٹس آ گئے ان پر پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ تو پھر بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا لگایا ہوا مال۔ فرمایا کہ ایک قطرے سے جانور کے ذبح کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہاری قربانی کی جا رہی ہو تم وہاں پر موجود ہو، اس لیے کہ جیسے ہی ایک قطرہ جانور کا زمین پر گرتا نہیں، اللہ اس کے سارے گناہوں کو، پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے، ایسا ہی نہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی طرح قل ان صلاتی و نسکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ آپ کہیے ان صلاتی، کہ میرے جو نماز ہے، و نسکی میری قربانی، و محیای و مماتی میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین خالص اللہ کے لیے ہے۔ اسے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اس پر ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی لکھیں گے، اور فرمایا کہ یہ جو جانور ہے قیامت والے دن اپنے بالوں اور اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اس کی شفاعت کریں گے، اس کی بخشش کریں گے۔ اس لیے یہ معمولی نہیں ہے عزیز محترم، یا یہ کوئی دکھلاوا نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کی جائے یا بالکل ہی اس کو ختم کر دیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے عزیز محترم اس بات کا قربانی کی حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلی حکمت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کسی بڑے آدمی کی مجھے رفاقت مل جائے، میں اس کے قریب ہو جاؤں، وہ مجھے کچھ نواز دے، مجھے کوئی اچھا عہدہ دے دے۔ میں کہ قربانی ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جب ایک بندہ مومن کو، مسلمان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا دوسرا یہ حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر جو قربانی کو لازم کیا ہے اس میں آل اولاد کی کشادگی بھی ہے۔ شریعت ہمیشہ سخاوت کا حکم دیتی ہے، کنجوسی سے منع کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقوا الشح، کہ تم کنجوسی سے بچو۔ فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے یہ ایک سخاوت ہے کہ آدمی اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں مال لگا کر مہنگے سے مہنگے جانور لے رہے ہیں۔ اب اس میں فرمایا کہ یہ جو چیز ہے یہ آل اولاد کی کشادگی ہے، کہ یہ اپنی آل اولاد کے لیے کشادگی کر رہا ہے۔ میں کہ جو آل اولاد کے لیے کشادگی کرے گا اللہ رب العزت اس کے گھر میں برکت دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس جہاں پر قربانی یہ اپنی نفس اور اپنی خواہشات کی قربانی ہے، وہیں یہ غریب کے ساتھ ہمدردی بھی ہے۔ کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سال بھر گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، تو شریعت نے یہ حکم کر دیا کہ جو صاحب نصاب ہے، جس پر نصاب پورا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس پر یہ قربانی بھی واجب ہے، تو وہ قربانی کرے، اس کے ذریعے سے غریبوں کی ہمدردی بھی ہو جائے گی۔ اور غریب فرمایا کہ شریعت یہ چاہتی ہے جس طرح زکوٰۃ کے حکم سے غریبوں کی ہمدردی مقصود تھی، اسی طرح جو قربانی ہے اس کا بھی یہی مقصود ہے، تاکہ ہر آدمی کو اس کے حق مل جائے، ہر آدمی کو اس کے حقوق پہنچیں۔ تو اس لیے یہ جو قربانی ہے یہ غرباء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی ہے جس کا شریعت واضح حکم دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز کیا ہے کہ دل میں اللہ کا شکر ہو کہ اگر اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل ہی کی قربانی دے دیتے تو سوچئے کہ اللہ رب العزت اگر یہ حکم دیتے کہ اپنی اولاد کو قربان کرنا تو کتنا مشکل ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے کیسی آسانی کر دی ہے کہ لاکھوں جانور اس مسلمان کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے۔ اللہ رب العزت میں کہ مسلمان کے لیے یہ جانور قربان ہوگا، اس لیے کہ مسلمان قیمتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس کے لیے دوسری چیز کو تو قربان کیا جا سکتا ہے، اس کو قربان نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا شکر بھی ہو کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر کیسے کیسے انعام فرمائے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ بات کی جائے کہ جو قربانی کرنے والے ہیں، جن پر قربانی ہے،
ان کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے صحیح العقیدہ بندہ ہو، کہ شرک و بدعات سے پاک ہو۔ ایک آدمی شرک بھی کرتا ہے، بدعات بھی کرتا ہے، تو وہ کیسے امید کرتا ہے کہ اس کے نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو سکتے ہیں، جبکہ واضح طور پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی بدعات کو شروع کر دے، فرمایا کہ یہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اخلاص، جیسے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اخلاص بہت ضروری ہے۔ ہر عمل میں اخلاص، یہ اس عمل کی جان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کی رضا کی نیت کریں گے، اللہ اس عمل کو بڑھا چڑھا کر اس کو اجر عطا فرمائے۔ اور پھر دوسری چیز جو قربانی کرنے والے ہیں، پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ جب یکم ذو الحجہ شروع ہو جائے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ یہ حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت کی علامت ہے کہ جو اللہ رب العزت ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، اللہ ویسے ہی اس کو اجر عطا فرما دیں گے۔ اور پھر یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ جانور کیسا ہو۔ اگر کوئی آدمی جانور لینا چاہتا ہے تو اس کے بھی شریعت نے بخاری مسلم کی بہت ساری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیمات دی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ بہیمۃ الانعام ہو۔ بہیمۃ الانعام سے مراد کہ جو چرنے والے ہوں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا، بیر، بکری اور اسی طرح گائے اور ان کی قربانی، اونٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی کا حکم دیا اور فرمایا عمریں بھی بتا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مینڈے کی قربانی کی تو 1 سال کا مینڈا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کی ہے۔ تو یہ سے پتہ چلا کہ دمبا، بھیڑ، بکری، اس کی 1 سال عمر ہونا ضروری ہے، اور جو گائے ہے اس کی 2 سال ضروری ہے، اور اونٹ ہے اس کی 5 سال ہونا ضروری ہے، جس کو ہم عام طور پہ یہ جو کہتے ہیں نا گائے کا دوندہ ہونا ضروری ہے، اس کو بھی چیک کیا جائے۔ اب کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دوندہ نہیں لے کے آتے، بعد میں پریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں اس طرح کا جانور لے لیا۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک بکرا لیا، اس کے بالکل ہی اس کے سینگ جڑ سے اتار دیے ہوئے ہیں، اب اس کی قربانی ہے کہ نہیں، خرید لیا، گھر آ گیا۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بھی سے بات پتہ چل جائے گی، 4 قسم کے جانور، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلا وہ ہے کہ جس کا کان کٹا ہو۔ جو کان کٹا جانور ہے، چاہے وہ بکرا ہے چاہے وہ گائے ہے، اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ جو واضح کانا ہے، ایک ہے جو ہلکا پھلکا نشان ہو، اس کی بات بھی ہو رہی ہے، واضح کانے کی، کہ جس کی بالکل ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ اور پھر تیسرا یہ فرمایا کہ جو واضح لنگڑا ہے، لنگڑے کی بھی تشریح شریعت نے کی ہے کہ اگر وہ چوتھی ٹانگ ہلکی ہلکی لگاتا ہے، چل سکتا ہے، اس کی تو قربانی ٹھیک ہے۔ اگر اس کی چوتھی ٹانگ بالکل لگتی ہی نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ بھی اس میں دیکھنا پڑے گا۔ پھر سینگوں کا مسئلہ یہ تھا، اگر اس کے آدھے کٹے ہیں یا آدھے سے زیادہ اس وجہ سے کاٹ دیے ہیں کہ ایک بکروں کی خاص نسل ہوتی ہے کہ اگر وہ سینگ نہیں کاٹتے تو وہ سینگ ان کو زخم کرتے ہیں ان کے دماغ میں، اس کو پھر کاٹتے رہتے ہیں، ان کی قربانی درست ہے۔ لیکن جڑ سے کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے یا اکھیڑ دیے ہے، اب اس کی قربانی میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ اور پھر چوتھا یہ فرمایا کہ ایسا جانور جو بالکل ہی لاغر ہے، وہ چل بھی نہیں سکتا، کمزور ہے کہ اس کی بھی قربانی کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بخاری میں یہ 4 واضح جانور کے عیب ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے یہ فرمایا تھا۔ پھر اگر حصوں کی تقسیم کی بات کی جائے کہ جو گائے ہے اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جانور کیا تو ہم 7 لوگ اس میں شامل ہوئے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں۔ ان میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہر ایک کی کمائی حلال کی ہو، کوئی سودی کاروبار نہ کرتا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کی نیت اللہ کی رضا ہو۔ اگر ایک کی بھی نیت خدا نہ خواستہ کوئی اور ہوئی تو باقی جو اس جانور میں شریک ہیں، حصہ دار ہے، ان کی بھی قربانی میں بڑا اثر پڑے گا۔ اس میں ایک اور بات ہے کہ بعض جانور لینے جاتے ہیں تو 6 ماہ کا
جو بھیڑ ہے وہ صحت مند اتنی لگتی ہے کہ سال کے برابر رکھتی ہے، میں کہ اگر وہ صحت مند ہے کہ اگر سال کے جو بھیڑ ہے اس کی اور اس کو کھڑا کیا جائے تو وہ برابر ہیں، تو اس کی بھی قربانی ٹھیک ہے کہ جو صحت مند ہو۔ تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ جانور کیسا ہو، ہر آدمی لینے جاتا ہے تو ان خاص طور پہ ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ دوسری بات یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ مہنگا جانور لیا جائے اور پھر نیوز والے آ رہے ہیں کہ جی بہت مہنگا۔ عزیز محترم، قربانی مقصود کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے پاس تو تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اس لیے لے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کرنا ہے۔ اس لیے عزیز محترم، اب قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ تک 3 دن کی قربانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل یہی ہے کہ آدمی پہلے دن قربانی کرے، پھر اس کے بعد کا درجہ دوسرے دن ہے، پھر اس سے کم کا درجہ تیسرے دن ہے، اس لیے افضل کون سا ہے؟ پہلے دن ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے، کہ عید کی نماز پڑھ کے گیا تو بکرے ذبح ہو چکے تھے، اب میں کہ اس کی قربانی نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا، اتنی محنت سے قربانی کر رہے ہیں تو ہر چیز کا پتہ ہو، عید کی نماز پڑھ کے جائے، اس کے بعد جانور کو ذبح کیا۔ اور پھر سے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جس طرح میں نے روایت فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم 7 لوگ بڑے جانور میں شریک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی کی تھی۔ پھر اس نے فرمایا کہ جو قربانی کی چیزیں ہیں کہ جس سے جانور کو تکلیف نہ ہو، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ چھری کو تیز کیا جائے۔ چھری کو تیز کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جانور کو تکلیف دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قبلہ رخ اگر کیا جائے تو قبلہ رخ جانور کو ذبح کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ہے، سو لہٰذا اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کیا جائے، پھر اس کو ذبح کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مینڈے کی قربانی کی تو خود اپنے ہاتھ سے چھری پھیری، اس سے کہ پتہ چلا کہ خود اپنے جانور پر چھری پھیرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں سنت کو زندہ کروں، اب جانور لیا ہے خود اس جانور کو چھری پھیرے۔ تو اس لیے عزیز محترم یہ قربانی اللہ کے لیے ہے، اور اس میں بندہ ایک دل کے جذبے کے ساتھ قربانی کرے۔ ٹھیک ہے آپ دوسرے بہت سارے فلاحی کاموں میں خرچ کریں، لیکن یہ جو موقع ہے اس میں ایسے جان نہیں چھوٹے گی کہ کسی غریب کی مدد کر دی، کسی فقیر کو پیسے دے دیے۔ اگر یہ صاحب و نصاب ہے تو خود اس پر خود قربانی واجب ہے، کسی فلاحی ادارے میں پیسے لگانے سے یا کسی غریب کی مدد کرنے سے وہ واجب ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اس لیے عزیز محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر ایک اور انعام فرمایا کہ پہلی امت میں لوگ قربانی کرتے تھے، اس قربانی کا گوشت کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کھاتے تھے، اگر وہ گل سڑ جاتا، اگر وہ تو سمجھا جاتا کہ قبول نہیں ہوا، اگر اس کو آگ لگ جاتی ختم ہو جاتا تو سمجھا جاتا یہ قبول ہو گیا۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ نے یہ انعام کیا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَصَدَّقُوا کہ تم قربانی کا گوشت کھاؤ، اور فرمایا وَادَّخِرُوا ذخیرہ کرو، اور تیسرا فرمایا وَصَدَّقُوا اور تم صدقہ بھی کرو۔ تو لہٰذا جو ذخیرہ کر رہا ہے اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اس میں 3 حصے کیے جائیں۔ سب سے پہلا حصہ اپنے لیے رکھا جائے، دوسرا حصہ اپنے دوست احباب کے لیے رکھا جائے، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ غرباء میں تقسیم کیا جائے۔ اس لیے کہ قربانی یہ بنیاد ہے، فلسفہ ہے، غریبوں کی ہمدردی بھی، اور فرمایا کہ سنت ابراہیمی بھی، ان ساری چیزوں کا جو مجموعہ ہے وہ قربانی ہے۔ اس لیے عزیز محترم قربانی کو خاص اللہ کے لیے کیا جائے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے، کیوں جانوروں کو اتنے جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ اعتراض اس وقت تو نہیں ہوتا کہ جب اسپین میں جب سال کا شروع ہوتا ہے کتنے جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہود کا ایک خاص دن ہے کہ جس میں وہ ہزاروں پرندوں کو مارتے ہیں، اور پھر اسی طرح عیسائی ہر نئے سال کے شروع میں کئی پرندے مارتے ہیں۔ عزیزنا محترم وہ تو ان کا ایک تہوار ہے،
لیکن یہ تو شعائر اللہ ہے اسلام کا شعائر اللہ یہ قربانی ہیں، اسلام کے شعائر یہ حج بیت اللہ ہے، یہ صفا مروہ کے سعی ہے، یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ جس کو من شعائر اللہ کہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعائر کہتے ہیں دین کی اہم بنیاد اور اساس کو کہا جاتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کا یہ جذبہ کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ جذبہ بڑھ تو سکتا ہے لیکن کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان اپنے اللہ سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور قربانی یہ اس کی علامت ہے کہ اپنا مال لگا کر، اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا کر جانور کو اللہ کے لیے ذبح کرتا جا رہا ہے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں قربانی کے احکام اور کچھ بنیادی مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں کچھ اہم بات ہے وہ میں نے کرنی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تکبیرات ہے، تشریک ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آپ حضرات نے صبح فجر کی نماز سے اپنے گھر میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کو بھی بتانا ہے اور خود بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے کہ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 9ویں تاریخ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ یعنی صبح ہفتے کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ تک یعنی بدھ کے دن عصر کی نماز تک یہ تکبیرات کہنی ہیں۔ کل 23 نمازیں بنتی ہیں، اس میں تشریک یہ جو تکبیرات تشریک ہیں یہ خیال رکھنا پڑے گا، امام اور مقتدی دونوں کے لیے الگ الگ واجب ہیں۔ ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہنا واجب ہے، 2 مرتبہ کہنا بدعت ہے، 3 مرتبہ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی 3 مرتبہ بھی کہنا ٹھیک ہے، 2 مرتبہ کی کوئی حدیث میں روایت نہیں ہے، 1 مرتبہ بآواز بلند کم از کم۔ اور جو عورتیں ہیں وہ آہستہ آواز سے کہیں گی اپنے گھروں میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر امام یہ تکبیر پڑھنا بھول گئے ہے تو مقتدی پڑھتے رہیں، مقتدیوں نے اپنی روٹین سے پڑھنی ہے، اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ امام اگر بھول گئے ہے امام کو بھی یاد آ جائیں۔ پھر اسی طرح یہ بات ہے کہ یہ نماز کے فوراً بعد کہنا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ سنتوں کے بعد کہا جائے، اس کو متصل فرض نماز کے بعد ہر فرض نماز کا، ایک آدمی کی نماز قضا ہوئی تھی، وہ قضا نمازیں ان ایام میں پڑھ رہا ہے، تو وہ ان ایام میں جب اپنی پرانی قضا نمازیں پڑھے گا تو ان قضا نمازوں کے بعد بھی 1 مرتبہ اونچی آواز سے یہ